طبی ماہرین کے خیال سے اور پھر ہماری روٹین بھی اگر چیک کریں تو 24 گھنٹے میں سے تقریباً 7-8 گھنٹے ہم سو کر گزارتے ہیں، تو گزارنے چاہیے، کیونکہ ایک ہیلتھی مائنڈ اور ہیلتھی باڈی کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس حساب سے ہم اپنی زندگی کا تقریباً نصف، یعنی اگر کسی کی 60 سالہ زندگی ہے تو 30 نہیں تو 25 سال تو ہم سو کر گزارتے ہیں، اور باقی دیکھیں کہ بقیہ 35 سالوں میں کھانا پینا بھی ہے، معاش بھی ہے، ضروریات بھی ہے، تو پھر وہ نصف اس میں گزر گیا، اور باقی کتنا رہا؟ 15 یا 20 سال۔ اس میں سے ہم کتنے اپنے رب کے لیے اور کتنے اسی دنیا کے مفاد کے لیے جیتے ہیں؟ تو آئیں ایک شارٹ پالیسی پر کام کریں، اس بڑے نصف کو اچیو کریں، یعنی وہ جو ہم سونے کا ایک لمبا وقت نیند کے نام کرتے ہیں، وہ روٹین بس مسنون کر دیں۔ اس نیند کی روٹین کو، سلیپنگ پیٹرن کو سنت کے مطابق گزار لیں۔ ہوگی آپ کی نیند، مگر کنسیڈر عبادت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فہم قرآن کلاس میں ہم نیند، اس کی افادیت کی بات کر رہے تھے، تو اسٹوڈنٹس سب جانتی ہیں کہ ہم نے وہ تمام نکات جمع کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ وہ کون سے ہیں۔ یہ سب میری اسٹوڈنٹس کی کاوشیں ہیں، جسے میں بطور خلاصہ آپ سب کی آسانی کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے باوضو سونے کی بات کی، تو اس کی فضیلت بھی سن لیں۔ صحیح الترغیب والترہیب میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ کتنی بہترین بات ہے کہ سونے والا تو سو رہا ہے، مگر اس کے ساتھ فرشتہ ہے جو پل پل اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ یہ باوضو سویا ہے تو اسے معاف کر دے۔ ماشاءاللہ ایک اور اسٹوڈنٹ نے بستر جھاڑنے کی طرف توجہ دلائی، تو بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی۔ پھر یہ پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے پروردگار، تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، یعنی میں لیٹا، اور تیری ہی مدد سے میں اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری روح کو قبض کرے تو اس پر رحم فرما، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کر، جس طرح کہ تو نیکوکاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ سوتے ہوئے بھی رب کی عنایات کو اپنے نام کر لینا، کہ جیوں یا مروں تو مجھ سے راضی رہے، میرا فائدہ ہی فائدہ رہے۔ اسی طرح ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یہ صحیح مسلم میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو وہ کہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، اور میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کیا، اور میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں دی، اور میں نے اپنا معاملہ رغبت اور خوف سے تیرے سپرد کیا۔ پناہ اور نجات کی جگہ تیرے سوا کوئی نہیں،
میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھ کر سو گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی، وہ مر گیا تو فطرت یعنی دین اسلام پر وہ فوت ہوا، یعنی خاتمہ بالخیر کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور دعا جو صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر جاتے تو دایاں ہاتھ اپنی دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، پھر فرماتے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ایک اور سسٹر نے معوذات کی طرف اشارہ کیا تو بالکل صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر جسم کے اگلے حصے سر سے پاؤں تک پھیر لیتے، مل لیتے۔ ایک اور بہن نے تسبیح فاطمہ کی طرف اشارہ کیا تو یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان چھالوں کی جو ان کے ہاتھوں میں چکی چلانے کی وجہ سے پڑ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور ایک خادم مانگنے آئیں، ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم اپنے بستر پر جا چکے تھے، میں اٹھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو، پھر ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ پھر فرمایا کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تم دونوں کے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ تو اللہ اکبر 33 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار کہو تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، یعنی دن بھر کی تھکاوٹ کا حل اور ریلیکس نیند۔ سبحان اللہ، مسنون تھراپی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے اور یہ جان و مال کی حفاظت ہے۔ ایک اور امیزنگ آفر ہے، کیونکہ رات میں کسی نہ کسی حصے میں ہم میں سے ہر ایک کی اکثر آنکھ ضرور کھلتی ہے، پھر ہم سائڈ بدل کر سو جاتے ہیں یا ٹائم دیکھتے ہیں یا پانی پی لیتے ہیں، تو اگر ایک چھوٹا سا کام کر لیں تو ہماری ہر وش مقبول ہو۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص رات کو جاگے اور پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہو، بخشش مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز بھی قبول ہو، اور اگر نفل نہ بھی پڑھے، وضو کے لیے نہ بھی اٹھے، صرف لیٹے لیٹے یہ پڑھ لے تو ہر دعا قبول اور ہر گناہ معاف۔ اسی طرح ابن حبان اور حاکم وغیرہ میں رات کو پہلو بدلتے وقت جب آنکھ کھلے سائڈ بدل رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، یہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، بہت پیاری دعا ہے۔ سونے سے پہلے رب کا خیال دل و دماغ میں لانا، آخرت کا ذہن میں گھوم جانا، اور پھر فوراً ہی رب سے آخرت کی سیفٹی طلب کر لینا کہ اللہ اس دن کی شرمندگی اور عذاب سے بچانا۔
ایک اور صحیح حدیث میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول اور لا یکلف اللہ پڑھنے کو ہر عمل سے کفایت کر جانے والا قرار دیا، یعنی اگر کچھ بھول گئے، اونچ نیچ ہو گئی، یہ پڑھ لیں تو سب کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو کچھ فضائل ہیں جن کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر سوئیں تو مفت کی دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ایسا نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے ٹی وی، موبائل، گیجٹس کھاتے پیتے سوئیں گے، تو نہ صرف یہ کہ اتنی بھلائیوں سے محروم ہوں گے، بلکہ سنن ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی وعید ہے کہ جو شخص کسی بستر پر لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ندامت ہوگی۔ اور آپ جانتی ہیں کہ ندامت اور حسرت کی کیا پین ہوتی ہے، انسان بس ہاتھ مسلتا رہ جاتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ کھاتے پیتے سو گئے اور ہاتھوں کو لگا رہ گیا، کوئی چکنائی وغیرہ، تو اگر کوئی چیز کاٹ لیتی ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر انسان خود ذمہ